اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبینا وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام ناظرین کو اس نور حدیث سیریز میں استقبال ہے اور ان کو خیر مقدم عرض کرتے ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں شاد اور آباد ہوں، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں۔ پچھلی سیریز جو نہج بلاغہ سے متعلق تھی، اس کے اندر ہم نے مولا متقیان کے وہ کلمات جو نہج بلاغہ کے اندر ہیں، جن کی تعداد 480 ہے، اس میں سے ہم نے بعض کلمات کو جن کی تعداد 480 تھی، ان میں سے ہم نے 50 کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس نور حدیث سیریز میں ہم تمام ائمہ علیہم السلام کی جو ہمارے 14 معصومین ہیں ان کی حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، بعض حدیثوں کو، چونکہ رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، جو برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ حدیث ہے اور ہماری کتابوں میں تو یہ حدیث ہے ہی، کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر، دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ اگر ہم ان دونوں سے متمسک رہیں گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، یہ رسول نے فرمایا۔ یہ اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر کو اپنی حد تک سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ قرآن کی جو سیریز ہم شروع کریں گے اس میں قرآن کی چھوٹی چھوٹی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس نور حدیث سیریز میں ہم ائمہ علیہم السلام کی حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ان حدیثوں پر عمل کر کے ہم اہل بیت سے متمسک ہو سکیں، اور یہ ایک طریقہ ہے ان سے متمسک ہونے کا۔ آج چونکہ 10 ربیع الثانی ہے اور آج کا دن بہت ہی مبارک دن ہے، ولادت کا دن ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا، تو لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ آج خود انہی امام کی حدیث سے اس نور حدیث سیریز کا آغاز کیا جائے، اس کو اسٹارٹ کیا جائے۔ اس حدیث میں امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، قال امام الحسن العسکری علیہ السلام: من وعظ اخاہ سرا فقد زانہ ومن وعظہ علانیۃ فقد شانہ۔ جس نے اپنے بھائی کو سر میں، سیکرٹ میں، اکیلے میں واعظ کیا، نصیحت کیا، اس کو اس کی غلطی کی طرف متوجہ کیا، فقد زانہ، بے شک اس نے اسے زینت دی، اسے ایڈورن کیا، اسے بیوٹیفائی کیا۔ اور جس نے اسے علانیتاً، پبلک پلیس میں لوگوں سامنے اسے واعظ و نصیحت کی، اسے اس کی غلطی کی طرف متوجہ کیا، فقد شانہ، بے شک اس نے اسے ذلیل کیا۔ عزیزوں، یہ انسان کا نیچر ہے، یہ انسان کی سائیکولوجی ہے کہ وہ اپنی بے عزتی کو برداشت نہیں کرتا، وہ اس بات کو نہیں پسند کرتا۔ بڑے لوگوں کو تو جانے دیجئے، کوئی چھوٹا بچہ بھی جو اگر 11 سال کا، 10 سال کا ہے تو وہ اس بات کو نہیں محسوس کرتا، اس بات کو اچھا نہیں محسوس کرتا کہ اسے لوگوں کے سامنے ٹوکا جائے۔ اس کی خود جو اعتمادی ہے یا جو سیلف اسٹیم ہے اس کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو لہٰذا ایک بچہ بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتا، تو بڑے لوگ کیسے برداشت کریں گے کہ ان کو پبلک پلیس میں ڈانٹا جائے یا ان کی عیب کی طرف متوجہ کیا جائے۔ تو لہٰذا امام نے فرمایا، اگر ہم کو کسی کے اندر کوئی عیب نظر آتا ہے، کوئی کمی نظر آتی ہے، کوئی غلطی نظر آتی ہے، تو ہم اسے مسجد میں، انجمن کے درمیان، صفوں کے درمیان، مجلس میں، محفل میں، لوگوں کے درمیان، شادی کی پارٹی میں یا کسی اور اسی طریقے سے عمومی فنکشن کے درمیان اسے نہ ٹوکیں، بلکہ اگر کسی کے اندر کوئی غلطی نظر آتی ہے تو بہت ہی پولائٹ وے میں اس کو کنارے لے کر آئیں، اکیلے مجھ سے کہیں بھائی جان آپ کے اندر یہ کمی ہے، یہ غلطی ہے، اس کام کو اس طرح سے آپ کو کرنا چاہیے، تو وہ خوشی خوشی مان جائے گا۔ جیسا کہ قرآن نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ لو کنت فظا غلیظ القلب، اے رسول اگر آپ غلیظ القلب ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ تو نبی کریم نرم دل تھے، تو لہٰذا صاحب ان کو
ہر وقت گھیرے رہتے تھے، صاحب آپ سے ملنا چاہتے تھے، آپ کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ تو اگر ہم واقعاً کسی کو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، کسی کی غلطی کی طرف اس کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نرم دل ہوں اور اس کا مذاق نہ اڑائیں مجمع کے درمیان، بلکہ اس کو کنارے لا کر اکیلے میں سمجھا دیں، تو انشاءاللہ وہ خوشی خوشی مان جائے گا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ وہ ہم کو اس 11ویں امام کی اس نورانی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میسج دوسروں کو بھی جاننا چاہیے، وہ بھی اس حدیث سے فیض یاب ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں، تو اس حدیث کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔